بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مردہ اپنی قبر میں بے خوف اور اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو اسلام پر تھا، میرا دین اسلام تھا۔ پھر اس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ رب العزت کے واضح احکامات اور واضح دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ پھر اس سے اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں دی، ان آنکھوں کے اندر اتنی قوت ہی نہیں رکھی کہ دنیا کے اندر رہ کر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی زیارت کر سکے، تو پھر میں کیسے کر لیتا؟ پھر قبر ہی کے اندر دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے بڑے بڑے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ وہ جب دوزخ کا یہ منظر دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو دیکھو آج اللہ رب العزت نے تجھے کس مصیبت سے بچایا ہے، کس مصیبت سے آپ کو چھٹکارا عطا کیا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی نعمتوں کو، جنت کی رونق کو، جنت کی خوبصورت مناظر کو وہ دیکھتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العزت نے تجھے کس نعمت سے نوازا ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تو یقین پر زندہ رہا، یقین پر تجھے موت آئی، اور قیامت والے دن انشاءاللہ اسی حالت میں یعنی یقین ہی کی حالت پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نافرمان مومن، نافرمان مسلمان مردہ اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کو انتہائی ڈر لگتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے اس سے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے اس کے بارے میں ایک ذرہ بھی علم نہیں۔ پھر اس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں نے بھی وہی کہا جو اوروں نے کہا۔ پھر اس سے اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا۔ پھر قبر ہی کے اندر جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کے خوبصورت مناظر، جنت کی رونق اور جنت کی دوسری نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی، دیکھو آج اللہ رب العزت نے تجھے کس نعمت سے محروم رکھا۔ پھر اس کی طرف پھر قبر کے اندر اس کی جنت دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے بڑے بڑے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ بہت ہی خوفناک منظر ہے، بہت ہی ڈراؤنا منظر ہے کہ دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، اس کو انتہائی ڈر لگتا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو تو نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، آج یہی تیرا ٹھکانہ ہے اور قیامت تک تو اسی میں رہے گا، کیونکہ دنیا کے اندر تو شک پر رہا، شک ہی پر تجھے موت آئی، اور قیامت والے دن تجھے شک ہی پر اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ میں کسی کافر یا منافق کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں
جس نے کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھا ہوتا ہے، جس نے اقرار تو کیا ہوتا ہے، لیکن کلمے کے نیچے جو زندگی جیسی زندگی گزارنی ہوتی ہے اس طرح اس نے زندگی گزاری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو اس نے پامال کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ رب العزت نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، اس نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر استطاعت ہے تو حج کا فریضہ ادا کرو، یہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس نے حج کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ رمضان آیا، روزے فرض تھے، اس نے روزے نہیں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے، جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے، ان طریقوں کو اس نے چھوڑا اور غیروں کے طریقوں کو اپنایا۔ الغرض اس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑا، جس کی بدولت آج جنت کی بجائے اس کو دوزخ جانا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی خسارے والا عمل ہے اور بہت ہی خسارے والا دن ہوگا جب فرشتے یہ کہیں گے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔